نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ آج آپ کی بارگاہ میں جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ موضوع بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دلچسپ، بہت ہی برکتوں، فضیلتوں، عظمتوں کا حامل، یعنی رمضان المبارک۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے مستفید فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان رشید میں رمضان کے مہینے کے حوالے سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کا بیان فرمایا ہے، ایک تو روزے کی فرضیت کا اور دوسرا تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا۔ یاد رکھیے روزہ رمز سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے کہ یا گرم بھٹی چونکہ گندے لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے۔ اب وہ جب پرزہ قیمتی ہو جاتا ہے تو پھر وہ محبوب کے پہننے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو روزہ ہے، رمضان المبارک میں جو روزے رکھتے ہیں وہ روزہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے درجات کو بلند کرواتا ہے، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں، جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو روزہ دار روزے رکھتے ہیں یعنی جو پہلے ہی نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اس ہی طرح رمضان المبارک کی بے شمار فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی کہ اس میں گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکوکاروں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ آئے آپ کے گوش گزار ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمت۔ یہ حدیث بخاری و مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے، حدیث بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دلچسپ حدیث پاک ہے۔ سماعت فرمائیں، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو روایت کا حصہ ہے یہ صحیح بخاری کی کتاب الصوم کے اندر پہلی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی کتاب الصوم کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصیام باب رمضان کے مہینے کی فضیلت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سامعین محترم، اگلی جو روایت ہے بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی مزیدار ہے، اور یہ حدیث حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہوں۔ ہم حاضر ہوئے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے، کہا آمین، دوسرے پر چڑھے پھر کہا آمین، جب تیسرے پر چڑھے تو پھر کہا آمین، جب ممبر سے تشریف لائے، جب ممبر سے نیچے اترے سرکار علیہ السلام، صحابہ فرما رہے ہم نے عرض کی، آج ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہ سنتے تھے، یعنی سرکار علیہ السلام ممبر کے پہلے درجے پر جلوہ افروز ہوئے، چڑھے آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پر چڑھے آپ نے فرمایا آمین، تیسرے درجے پر چڑھے آمین فرمایا۔
تو اب صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسے معاملہ کبھی نہیں دیکھا پہلے. تو فرمایا ایسی بات سنی کبھی نہ تھی، سنے ہی نہیں تھے، ایسا معاملہ کبھی پیش آیا نہیں تھا. فرمایا جبریل نے آ کر عرض کی وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. تو میں نے کہا آمین. سرکار فرما رہے ہیں اب صحابہ نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ کیا وجہ بنی؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروائی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین. سرکار نے فرمایا آمین. جب دوسرے درجے پر چڑھا تو کہا وہ شخص دور ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اب اس سے درود پاک کی فضیلت ہی پتہ چلتی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں دوسرے زینے پر چڑھا ممبر شریف کے تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص بھی دور ہو جس نے آپ کا ذکر سنا اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. سرکار نے فرمایا میں نے کہا آمین. اب تیسرے زینے پر چڑھے، آئیے سنتے جب تیسرے درجے پر چڑھا تو وہ شخص دور ہو. حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرما رہے وہ شخص دور ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. میں نے کہا آمین. اسی کے مثل ابو ہریرہ و حسن بن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہم سے ابن حبان نے روایت کی. اب حدیث پاک میں تین چیزوں کا پتہ چلا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلے زینے پر چڑھا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص دور ہو جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. تو سرکار نے فرمایا میں نے کہا آمین. اب وہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے کہ سرکار نے خود فرمایا وہ دور ہو جس شخص. تو سرکار نے فرمایا آمین، ہاں وہ دور ہو ایسا ہی ہو. اب اگلی روایت سنیے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ابن خزیمہ نے ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی. اس میں سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو گیا. رمضان کی فضیلت ہے، رمضان کی عظمت ہے، یہ رمضان کو رب خالق کائنات نے عزت سے نوازا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا. آئیے اب ایک اور حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا و مسلم و ترمذی و نسائی ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ عز و جل کے راہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا. اور اسی کی مثل نسائی و ترمذی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی اور طبرانی ابو داؤد اور ترمذی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اور طبرانی کی روایت عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ دوزخ اس سے 100 برس کی راہ دور ہوگی. اور ابو یعلا کی روایت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ غیر رمضان میں اللہ عز و جل کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار 100 برس کی مسافت پر جہنم سے دور ہوگا. کیا سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی کتنی عظمتیں، کتنی برکات، کتنی فضیلتیں اللہ رب العزت نے ان کو فضیلتوں سے نوازا ہے. اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے کتنی احادیث اس حوالے سے روایت فرمائی کہ کتنی فضیلت ہے رمضان کی. اب رمضان کے اندر بندہ عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے، معافی کا طلبگار ہو، روزہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے.